फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, के उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। अब हमारी पसंद क्या है? जिसका रंग बड़ा खुला खुला होगा हम उसको पसंद करेंगे, जो बहुत खूबसूरत होगी हम उसको पसंद करेंगे। हम ना खानदानी बैकग्राउंड देखेंगे ना खानदानी पस मंजर देखेंगे। खानदानी बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं है जो आप लोग खानदानी बैकग्राउंड देखते हैं। खानदानी बैकग्राउंड लोग क्या देखते हैं कि इसके खानदान के अंदर कोई कोड़ के मर्ज के अंदर मुब्तला तो नहीं है, किसी को सफेद दाग तो नहीं है। अगर खानदान में दूर के चचा को भी सफेद दाग हो तो उसके साथ शादी नहीं की जाती। क्यों? लोग कहते हैं इनका खानदान दागदार है, इनके खानदान के अंदर मर्ज है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी के चचा को बीमारी हो तो उसको भी वो बीमारी हो सकती है या उसकी औलाद को भी बीमारी हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जिहालत है और ये दकियानुसी सोच है कि खानदान के अंदर किसी को मर्ज है तो इसको भी मर्ज होगा। यकीनन ये बात गलत है। अच्छी तरह याद रखना, मर्ज इंसान को विरासत में नहीं मिला करता बल्कि मर्ज इंसान को तकदीर की बुनियाद पे हुआ करता है। अच्छा, कोई खानदान आपने खूब तहकीक करके निकाला और उसके बाद अगर शादी के बाद उसको वो मर्ज हो गया तो तुम क्या करोगे? और फिर अगर अल्लाह ना करे तुमको ही वो मर्ज हो गया तो क्या करोगे? अगर तुम्हारी औलाद को हो गया तो क्या करोगे? इसलिए ये जिहालत और दकियानुसियत वाली सोच जो है हमें खत्म करनी होगी। बैकग्राउंड देखने का मतलब क्या है? खानदान देखने का मतलब क्या है? खानदान और बैकग्राउंड देखने का मतलब ये है कि वो जिसके साथ आप अपनी बेटी का बियाह कर रहे हैं, जिसको आप अपना दामाद बना रहे हैं, वो उसके घर वाले और वो नेक और दीनदार हैं या नहीं। और जिस घर से आप लड़की ला रहे हैं वो लड़की दीनदार है कि नहीं। असल चीज ये है। और आज पूरी तवज्जो दो चीजों पे दी जाती है, एक तो माल और एक तो खूबसूरती। बस कुछ नहीं देख रहे हैं लोग, या तो मालदारी देखते हैं या तो खूबसूरती देखते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, खूबसूरती किसकी रही जो हमारी रह जाएगी? हुस्न किसके पास रहा जो हमारे पास रह जाए? हमने तो तारीख में पढ़ा है कि ऐसे हुस्न जमाल के परी पैकर लोग जिनके हुस्न की कस्में खाई जाती थी, उन लोगों का हाल ये हुआ कि बाद में उनके हुस्न के हसीन और जमील चमड़ियों पर जब बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ी तो कोई उनको पूछने वाला न रहा। हजरते सैयदा ज़लीखा रदी अल्लाह ताला अन्हा कितनी खूबसूरत थी, लेकिन जब बुढ़ापे की मंजिल में पहुंची है, जब बुढ़ापे की मंजिल में गई हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको देखकर पहचान भी ना सके। कमर झुक गई थी, बदन पर मैले कपड़े थे, बालों का वो अंदाज न था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो कहा, यूसुफ पहचाना आप? हजरत यूसुफ ने कहा, तू कौन है? तो कहा, तेरी मोहब्बत में बूढ़ी हो गई हूं और तू पूछता है कि कौन हूं? मैं वही ज़लीखा हूं जिसने तेरी मोहब्बत में अपना ये हाल बना रखा है। हालांकि ये और बात है कि वो हजरत ज़लीखा जिसके बतन से अल्लाह ने नबियों की पैदाइश लिख दी थी, तो अल्लाह ने उस ज़लीखा को फिर से नई जवानी अता फरमा दी। ये एक अलग बात है। लेकिन आज जो हुस्न और दौलत दोनों चीजों को देख करके लोग पसंद कर रहे हैं, अपनी पसंद का मेयार लोगों ने हुस्न और दौलत को बना रखा है, ये इंतहाई खतरनाक चीज है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी के घर के अंदर खूबसूरत बेटा पैदा हो या किसी के घर में खूबसूरत बेटी पैदा हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। आप खूबसूरत ढूंढने का जो माहौल बना रहे हैं, अल्लाह न करे अगर कोई कम खूबसूरत आपके घर में पैदा हो जाए तो क्या आप उसको जिंदा दफन कर देंगे? आप उसको कत्ल कर देंगे? आप उसको मार डालेंगे? याद रखना, बहुत सारे हसीन बेवफा होते हैं और बहुत सारे कम हसीन इतने बावफा होते हैं कि उनकी वफा की कोई मिसाल नहीं होती। लोग सिर्फ सफेद चमड़ी पे फिसले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता
کہ آپ چاند جیسے ہیں تو آپ کوئی کوئلے جیسا پسند کر لیں، یہ بھی نہیں کہتا، لیکن کم سے کم کوئی معیار تو ہو۔ سب لوگ اگر سفید چمڑی ہی پر جائیں گے تو پھر ہونا کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اور یاد رکھو، سفید چمڑی نہ دیکھا کرو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری دیکھا کرو۔ حسن تو ڈھلنے کی چیز ہے، حسن تو ڈھلنے والی چیز ہے۔ میں بالخصوص میری قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، آج کل قوم کی بیٹیوں کا بھی معیار یہ بنا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو تو لڑکیاں بڑی بے باکی سے کہتی ہے او ملا کے ساتھ کیا کریے رے۔ یہ حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکیاں داڑھی کا مذاق اڑائے، لڑکیاں ٹوپی کا مذاق اڑائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تو آپ کے سامنے کچھ اور عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ لوگوں داڑھی اور ٹوپی کا مذاق مت اڑاؤ، اور میری قوم کی بیٹیوں جو ہے وہ تم اسمارٹ کے نام پر آوارہ گردی کرنے والا تلاش مت کرو، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا تلاش مت کرو۔ ایسے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جس حدیث پاک سے مجھے بے پناہ محبت ہے، وہ پیاری پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی کبھی کم خوبصورت لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں اور اس منزل پر پہنچاتے ہیں جہاں خوبصورت لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی، اور یاد رکھنا سفید چمڑی کو خوبصورتی کہنا یہ تو میرے بس کے باہر ہے۔ میں سفید چمڑی کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہوں، صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی نہیں مانتا، کیونکہ ابو لہب کی چمڑی بڑی سفید تھی، لیکن اللہ اکبر اس کے بارے میں تبت یدا کہا گیا۔ لیکن بلال کی چمڑی سفید نہ تھی، لیکن جنت کی حوریں حضرت بلال کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی۔ بلال با وفا کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان مچلنے لگتا ہے، دل کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، دل کو نئی زندگی مل جاتی ہے، دل کو جلا مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یوں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے سارے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یار ہر انسان کے اندر ہر خوبی تو جمع نہیں ہو سکتی، ہر خوبی کا مرقع نہیں ہو سکتا انسان۔ آپ کو اپنی کچھ نہ کچھ مطالبات کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا، تو آپ ہر مطالبے کے ساتھ کمپرمائز کر لو، لیکن دینداری کے معاملے میں کمپرمائز مت کرنا۔ دینداری دیکھو، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے کسی کم خوبصورت لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنا لیا تو انشاءاللہ اگر وہ دیندار رہے گی تو میرے بچے بھی دیندار رہیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو غریبوں کی بیٹیوں کا اٹھنا بڑا مشکل سا ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جہاں سے لڑکی لائے یا جہاں لڑکی دیں وہ مالدار ہونا چاہیے، چاہے سکتے سے مالدار ہو، چاہے مٹکے کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے شراب کے کاروبار سے مالدار ہو، چاہے رشوتیں کھا کے مالدار ہو، چاہے لوگوں کا ہڑپ کر کے ڈبا کے مالدار ہونا چاہیے، بس کیسے بھی آئے مالدار ہونا چاہیے، چاہے بیٹی جہنم میں چلی جائے مالدار ہونا چاہیے۔ وہ جو روایت مجھے یاد آتی ہے، میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو پیغام دینے کے لیے اور آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بہت عظیم صحابی، جن کا نام سعد ہے، اور حضرت سعد کی چمڑی اتنے پکے کلر والی ہے کہ حضرت سعد کے رنگ کو پکا دیکھ کر لوگوں نے اسود کہنا شروع کیا ہے۔ خواتین کی توجہ، اس لیے کہ عام طور پہ لڑکیاں اور لڑکے ڈھونڈنے کا سارا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اب تو ڈھونڈنے کے معاملات بالکل سیریل کے طرز پر ہو رہے ہیں۔ جیسے سیریل میں لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے، لڑکے ڈھونڈے جاتے ہیں، اب عورتیں سیریل دیکھ دیکھ کر کے ایسے ہی۔ اور کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سید صاحب یہ پاکستانی سیریل کے اندر بہت نصیحت ملتی ہے ہمیں، تو ہمیں اس کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟
میں نے کہا انڈیا کا سیریل ہو یا پاکستان کا ہو، کوئی مولانا نہیں بناتا اس کو، یہ ظالم لیڈر لوگ بناتے اور بنواتے ہیں، اور اس کے اندر دین کا مذاق ہی اڑایا جاتا ہے۔ ارے سیریل کی اداکارہ اتنی ہی شریف ہوتی جو آپ کو نصیحت کرنے آ رہی ہے تو وہ بے پردہ جو ہے وہ اسکرین پر آتی کیوں؟ کسی شریف عورت کو آپ نے محلے میں نکلتے نہیں دیکھا ہوگا، اسکرین پر کوئی شریف عورت کیسے آ سکتی ہے؟ شریف عورتیں اسکرین پر کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر صرف اسکرین پر نہیں آنا بلکہ اسکرین پر آ کر لڑکوں سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، پھر ان کے ساتھ گلے ملنا اور خدا جانے کیا کیا کرنا۔ بولو کیا یہ شرافت ہے؟ میں قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سیریل ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، ہم اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی اور تعلیمات موجود نہ ہو۔ ہمارے نبی نے ہمیں بے سہارا اور یتیم نہیں کیا ہے، حضور نے ہمیں بیت الخلا میں جانے سے لے کر بستر پہ جانے تک کا پورا قانون عطا فرما دیا ہے۔ کوئی سیریل والا ہمیں کیا سکھا سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں سب سکھایا۔ حضور نے تو ہمیں یہ بھی سکھا دیا ہے کہ اگر کھانے کے بعد تمہارے دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو خلال کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک سکھا دیا ہے۔ کوئی اتنی باریکی سکھانے والا؟ حضور فرماتے لوگ کھلال لے کر کے منہ کھول کر کے ایسی شروع پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی، اگر تمہارے پاس کوئی بیٹھا ہو اور تمہیں خلال کرنے کی حاجت ہو تو تم اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھو اور اس کے بعد خلال کرو، تاکہ تمہارے اس عمل سے کسی کو گھن نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے تو کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا ہے کہ جب تم کھجور کھاؤ تو منہ کی گٹلیاں نکال کر برتن میں مت رکھو بلکہ باہر رکھو، اور پہلے تو کھجور ایسے کھاؤ کہ منہ سے گٹلی نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ جب تم کھجور کھاؤ تو پہلے کھجور کو کھول لو، اس کی گٹلی نکال لو، گٹلی نکال کے باہر کر دو اور پھر کھجور کو منہ میں ڈالو۔ جس نبی نے کھجور کھانے کا طریقہ تک بتا دیا، جس نبی نے خلال کرنے کا طریقہ تک بتا دیا، حد تو یہ ہے بیت الخلا میں جا کر کے کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس پیر پہ زیادہ زور دینا چاہیے، میرے نبی نے یہ تک بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم بیت الخلا میں بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر اپنا وزن ڈال کر کے بیٹھا کرو، اس سے تمہیں اجابت کے اندر آسانی ہوگی۔ بتائیے ہے کسی کی تعلیمات یہ؟ پھر ہم کیوں سیریل کے محتاج ہیں؟ ہم کیوں فلموں کے محتاج ہیں؟ واللہ کبھی ہم محتاج نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ آج تو سیریلوں کے انداز میں رشتے بھی ڈھونڈے جاتے ہیں اور رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ خبردار خبردار، یہ سیریل تمہیں تباہ کرنے کے لیے بنے ہیں، تمہیں آباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں برباد کرنے کے لیے بنے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے سنت کے مطابق رشتے ڈھونڈو، سنت کے مطابق رشتے تلاش کرو، سیریل کے مطابق رشتے تلاش مت کرو۔ بلکہ اب تو وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گویا کے گھر والوں پہ احسان کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم ڈھونڈو ہم پسند کر لیں گے۔ اب تو حال یہ ہے 17-18 سال کے لڑکے آ کر کے کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امی جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈھونڈتے پھرتے پریشان ہوتے، ہم نے آپ کا کام ہلکا کر دیا، ہم خود پسند کر چکے ہیں، اب آپ کو پسند ہو یا نہ ہو فیصلہ تو ہم کر چکے کہ شادی تو وہیں ہوگی جہاں ہم چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، آپ تجربات میں اتنے پکے نہیں ہیں جتنے آپ کی امی اور ابا پکے ہیں، جتنے آپ کے دادی دادا پکے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے بڑوں کے مشورے سے اپنی زندگی کا ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ساتھی ڈھونڈا وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ آپ کو یہ باتیں میں بار بار اس لیے سناتا ہوں اور آپ کو بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ پروگرام کرانے والے بڑے بوڑھے مجھ سے کہتے
کہتے ہیں، آپ کہیں گے تو یہ مان جائیں گے۔ اور خود لوگ میرے پاس بھی آ کر کے کہتے ہیں، ابھی شاید کل ہی کی یا پرسوں کی بات ہے کہ ایک سفر میں حافظ صاحب کے ساتھ تھا، ایک صاحب کا تذکرہ نکلا کہ بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، بہت ستا رہی ہے، ایسی کہ یہاں سے لے جاتی ہے ادھر، ادھر سے لے جاتی ادھر۔ میں نے کہا کہ آخر ٹینشن کیا ہے؟ تو حافظ صاحب نے کہا حضرت اصل میں پسند کی شادی ہوئی تو پہلے سے سر پہ چڑھا کے رکھا، شادی سے پہلے سر پہ چڑھا کے رکھا، تب شادی کے بعد وہ سر سے اترنے والی کیسی ہے؟ کیفیت یہ ہے۔ تو یاد رکھنا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تلخ تجربات ہے لوگوں کے۔ خود تجربہ کرنے کی بجائے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے لوگوں کے تجربے سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کیا تو تم لوگوں سے اگر عبرت حاصل نہیں کرتے تو تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے۔ تو یاد رکھنا یہ پسند کی شادیاں ایسی تباہی کی مچائی ہوئی ہے، جب بات کیا ہوتی ہے اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے خوب للو پپو کرتے ہیں، ایسا جی ویسا جی، یہ جی وہ جی، آپ کے لیے ایسا ویسا، تارے توڑ کے لائیں گے، چاند بچھا دیں گے، یہ کر دیں گے، نئی دنیا بسا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، خوب باتیں ہوتی ہے۔ اب جب وہ سر پہ چڑھ گئی یا وہ سر پہ چڑھ گیا تو اب شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے۔ جب اس کو پہلے سے جی جی حضوری کی عادت پڑ گئی تو پھر وہ اب شادی کے بعد آپ کی سننے والی کب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے ساتھ اس میں سلوک کرو، لیکن جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے اللہ اس کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ جورو کا غلام بننا بھی جائز نہیں ہے اور بیوی پہ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے۔ تو ڈھونڈنے میں جو آپ کی چوائس ہے اس میں آپ تھوڑا سا نیچے آئیں، زمینی حقائق کی طرف آئیں، اپنی زندگی کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مفید ہو سکتا ہے اس کی طرف آئیں، زندگی کے لیے کون مضر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صرف سفید رنگ یہ کیا ہے؟ اور آپ کو بتاؤں کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا، کوئی رنگ برا نہیں ہوتا، سب سے خاص بات کوئی رنگ اچھا نہیں ہوتا اور کوئی رنگ برا نہیں ہوتا، سب رنگ اللہ کے، سب رنگ اللہ نے بنائے۔ ایک دن ہارون رشید کے دربار میں 2 کنیزیں لائی گئی تو وہ دونوں کنیزیں اپنے اپنے رنگ کی فضیلت پر تقریر کرنے لگی، ان میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ جو گوری کنیز تھی اس نے کہا آسمان سفید ہے، میرا چہرہ بھی خوبصورت اور سفید ہے اس لیے میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس نے کہا کعبے کا غلاف کالا ہے، میرا رنگ بھی کالا ہے تو میری فضیلت زیادہ ہے۔ اس طریقے سے باتیں ہوتی گئی، آخری میں جو کالے رنگ کی کنیز تھی اس نے کہا سنو، اگر میں آپ کا سفید رنگ، توجہ، اگر آپ کا سفید رنگ میرے کالے رنگ پر تھوڑا سا ڈال دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا اور لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، لیکن اگر میرا کالا رنگ اٹھا کر آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا لگا دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تل کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے لوگ رنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ رنگ چاہیے، ارے رنگ مت دیکھ، ڈھنگ دیکھ، صورت مت دیکھ، سیرت دیکھ۔ آپ نے نہیں سنا حضرت رابعہ بصری قد چھوٹا ہے، رنگ سانولا ہے، لیکن کردار کیا ہے کہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے آتی ہے، کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ کعبے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں آ گیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے آئی۔ شان ہے، چھوٹے قد کی ہے، رنگ سانولا ہے۔ حضرت بایزید بستامی ہر قدم پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف، دیکھا تو حقیقت کعبہ غائب تھی۔ ایک ہے کعبہ اور ایک ہے کعبے کی حقیقت، ایک ہے انسان اور ایک ہے انسان کی حقیقت۔ انسان کو سب دیکھتے ہیں، حقیقت انسان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ حقیقت انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا
यही इंसान है जिसको आपने कुर्सी पे बिठा रखा है, बोल रहा है। एक वक्त आएगा कि ये बोलेगा नहीं, एक वक्त आएगा ये देखेगा नहीं, एक वक्त आएगा ये हाथ की हरकत नहीं करेगा, एक वक्त आएगा ये पढ़ेगा नहीं। आप क्या करेंगे? अब फिर कुर्सी पे बिठाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? फिर महफिल में बुलाएंगे? आप क्या करेंगे? फिर तकरीर के लिए उठाएंगे? नहीं। जिस दिन ये बोलना बंद कर देगा, जनाजे में रख के शहर खामोशा ले जाएंगे। अरे आंखें हैं, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, कुछ भी तो खत्म नहीं हुआ। कल तक महफिल की जीनत था, आज खबरस्तान क्यों ले जा रहे हो? क्या खत्म हो गया? बस सब तो है, सर से लेकर पैर तक सारे आज़ा मौजूद है। जब कुछ गया नहीं तो इसको कब्रिस्तान क्यों ले जा रहे हो? तो लोग कहेंगे आदमी तो है, हकीकत आदमियत चली गई। अब वो क्या है? उसी को रूह कहते हैं। रूह दिखती नहीं, लेकिन जब तक है इंसान सब कुछ कर सकता है। जिस दिन रूह चली गई उस दिन वो कुछ नहीं, सारे आज़ा होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक काबा है जिसको दीवार कहते हैं, और एक हकीकत काबा है, एक रूह काबा है। तो वो क्या है? वो सब नहीं देख पाते। तो हज़रत बायज़ीद ने देखा कि काबा तो है मगर हकीकत काबा नहीं है। तो अर्ज करने लगे काबे की हकीकत कहां चली गई, हकीकत काबा कहां चली गई? तो आवाज आई वो तो राबिया बसरी का तवाफ करने गया है। ये है रंग कैसा है, रंग कैसा है लेकिन किरदार कैसा है, रंग कैसा है लेकिन शान कैसी है। तो आजकल ये रंग रंग के चक्कर को खत्म किया जाए, कहीं तो हम कुछ अपनी सूझबूझ का मुजाहरा करें। तो बात में खत्म करते हुए जय वो अर्ज करूं कि हजरत साद रदी अल्लाह तबारक व तआला बड़े पक्के रंग के सहाबी थे, लेकिन आपके रंग को देखते हुए आपको अस्वद अस्वद कहा जाने लगा। अस्वद का मतलब होता है काला। हजर अस्वद को हजर अस्वद इसलिए कहते हैं कि वो काले रंग का पत्थर है। अस्वद का मतलब काला होता है। तो हजरत अस्वद को सब अस्वद कह के पुकारते थे, काला काला कह के पुकारते थे। लेकिन हजरत अस्वद का हाल क्या था? अस्वद का जिस्म बहुत चौड़ा था और हजरत अस्वद के होंठ मोटे मोटे थे, हजरत अस्वद के दांत बड़े बड़े थे और वो हबशियु नस्ल थे और इंतहाई पक्का रंग। और आप जानते हैं कि अगर कभी कोई बंदा ऐसे अंदाज का हो तो फिर लोग उससे मजाक करते हैं, हंसी करते हैं, हंसी मजाक लोग उससे करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की शान क्या थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने गुलामों से भी अपनी शान के मुताबिक कभी मजाक फरमा लिया करते थे। उनकी मजाक हमारी तरह नहीं होती थी, उनकी मजाक उनकी शान के मुताबिक होती थी। आकाए करीम का मजाक भी ऐसा होता था कि कई लोगों को हिदायत के रास्ते मिल जाया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्वद से बड़ा प्यार था और अस्वद को हुजूर से बड़ा प्यार था। मैंने कहा ना कि कभी कभी असल में बात यह है जिनमें बहुत ज्यादा खूबियां होती है वो अपनी खूबियों पे इतराते हैं, लेकिन जिनमें ज्यादा खूबियां नहीं होती तो वो सोचते हैं मैं तो है हूं किसी काबिल नहीं, हूं किसी काम का नहीं, चलो कम अज कम वफाही के जरिए से जो है मैं लोगों का एतमाद हासिल कर लूं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो खूबियां अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर जाहिरी बनावट बज़ाहिर अच्छी नहीं होती। हालांकि कोई इंसान ऐसा नहीं जो बदसूरत हो, इंसान होकर कोई बदसूरत हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब अल्लाह ने कह दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा फरमाया, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा किया। जो इंसान होगा, इंसान जो होगा, इंसान जो इंसान होगा वो कभी बदसूरत नहीं हो सकता। ये खास बात, अगर आप किसी इंसान को बदसूरत कहते हैं तो गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक को गाली देते हैं, आप अल्लाह की तख्लीक को गाली देते हैं। इंसान कोई बदसूरत नहीं हो सकता, रंग कैसा हो, शक्ल कैसी हो, वो खूबसूरत है क्योंकि अल्लाह ने उसको खूबसूरत कहा।